الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہودی علماء کے کہنے سے آپ سے 3 سوال کیے. ایک اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرے روح کے بارے میں، اور تیسرے ذوالقرنین کے بارے میں. اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات میں نے کل عرض کی تھی. دوسری چیز جس کا سوال کیا گیا تھا وہ روح کے بارے میں کیا گیا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو سورہ کہف سے پہلے ہے بیان فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کے حکم کو کہتے ہیں. روح اللہ کا ایک حکم ہے. بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، حقیقت اس کی اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے روح کہہ کر یہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے. روح کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، محدثین اکرام کے، مفسرین اکرام کے. قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی روح کہا گیا ہے. شب قدر کا جس صورت میں تذکرہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے آسمان پر سے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں. تو جبریل امین کو روح کہہ کر پکارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو روح کے سلسلے میں اتنی بات فرما دی کہ یہ آپ کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو میرے رب کا حکم ہے. اگر ہم غور کریں گے تو یقیناً پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے. انسان کے جسم میں بھی روح ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو آدمی کا جو جسم حرکت کر رہا ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم انسان کے بدن میں موجود ہے. تو یہ بدن اللہ کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، اور جب آدمی کا وقت اللہ کے یہاں جانے کا آ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جسم اپنی جگہ جوں کا توں باقی رہتا ہے، لیکن روح اس میں سے نکل جاتی ہے، یعنی اللہ کا حکم نکل جاتا ہے. تو پھر جسم کا کوئی عزم اپنے کام کا نہیں رہتا. پیر ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، دل دماغ ہیں سوچ سمجھ نہیں سکتے. یعنی جسم پورا موجود ہوتا ہے لیکن وہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم جو روح کی شکل میں انسان کے بدن میں تھا وہ نکل چکا ہے. جب تک روح موجود تھی یعنی اللہ کا حکم موجود تھا تو بدن حرکت کر رہا تھا، اور جب یہ روح نکل گئی تو آدمی کا پورا بدن موجود ہے لیکن کوئی کام نہیں کر سکتا. بلکہ روح کے بغیر یہ جسم بہت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر
خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اگر اس کو مٹی کے حوالے نہ کیا جائے تو۔ اس کا نشو و نما، اس کی تازگی، جو کچھ اس کے اندر اس کا صحیح سالم ہونا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ جب روح نکل جائے گی، اسی لیے جب روح نکل جاتی ہے اور آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا مشورہ گھر والے اس کو جنازہ لے جانے کا کرتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلا مشورہ یہ کرو کہ بھئی جنازہ کب اٹھے گا، نماز کب ہوگی، تدفین کب ہوگی۔ سب سے پہلا مشورہ اس جسم کو گھر سے نکالنے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جسم روح کے بغیر بیکار ہے۔ بہرحال یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے مفسر ہیں، تفسیر کثیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ روح اصل میں ایک بڑے فرشتے کا نام ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے۔ وہ فرشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ ایسا ہے جس میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے وہ 70,000 بولیاں بولتا ہے، اور ہر بولی سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور جب وہ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح، تحمید اور اس کی تعریف میں مشغول رہتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے۔ بہرحال روح کا جواب بھی قرآن کریم میں دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ روح کیا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ایک آدمی جس نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس الفاظ سے کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مختلف روایتیں ہیں کہ یہ کون تھے، نبی تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور بادشاہت سے متعلق جتنا ساز و سامان ہوتا ہے اللہ نے وہ سب ان کو دیا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے حکومت بھی دی اور حکومت کی لائن کے سارے اسباب اور سامان ان کو دیے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے پوری دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بیک وقت ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان ہیں، 2 غیر ایمان والے ہیں۔ ایک سلیمان علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ساری انسانوں پر، جناتوں پر۔ ان جیسی حکومت تو کسی کو ملی نہ ملے گی قیامت تک۔ ساری دنیا کے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ دوسرے ذوالقرنین، ان کو بھی ساری دنیا کی حکومت اللہ نے دی تھی، اپنے وقت کے ساری دنیا کے بادشاہ تھے۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ذوالقرنین کا جب انتقال ہونے لگا، ساری دنیا کے بادشاہ تھے، تو اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہنے لگے میں ایک تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیا میری وصیت کو پورا کرو گے؟ تو سارے درباری اور سارے وزراء ایک زبان ہو کر کہنے لگے حضرت ساری زندگی آپ کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کریں گے، آپ حکم فرمائیے، جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ کہنے لگے جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ قبرستان لے کر جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ تو سارے درباری کہنے لگے حضرت یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ آپ کے ہاتھ کفن سے باہر دیکھیں گے، دنیا آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گی، آپ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، لوگ اچھا تصور قائم نہیں کریں گے آپ کے لیے کہ دیکھو سکندر کتنا لالچی تھا، جب تک دنیا میں رہا پوری دنیا پر حکومت کی،
اور اب دنیا سے جاتے جاتے بھی ہاتھ پھیلا رکھا ہے کہ کچھ اور ہاتھ میں آ جائے. تو ذوالقرنین نے یہ بات کہی کہ نہیں، ایسی بات نہیں، میں اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت کا سبق دینا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ سکندر چاہے ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز دنیا کی نہیں جا رہی. بہرحال ساری دنیا کے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو حکومت دی، اسباب دیے. قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مغرب کا سفر کیا، یعنی اس طرف کا سفر کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. سارے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ گئے جو بالکل دنیا کا آخری کنارہ تھا، بالکل آخری کنارہ، اس سے آگے آبادی ختم. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج کالے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ سورج کوئی پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ سورج تو اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے. ہمارے یہاں ڈوبا ہے تو کہیں اور نکلا ہوا ہے. ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے 6:40-41 پر، اور آپ مکہ مکرمہ میں جو لوگ عمرے پر گئے ہوئے ہیں آپ ان سے معلوم کریے، ان کے ہاں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے 2.5 گھنٹے بعد میں غروب ہوگا. بہرحال یہ سورج پوری دنیا میں چکر لگاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. بس اتنی بات حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ سورج روزانہ جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے آئندہ کل کے لیے اجازت مانگتا ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق مشرق سے نکلنا ہے تمہیں. چنانچہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی سورج نکلے، کہیں بھی کسی ملک میں بھی مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ سورج جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے معمول کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ. تو یہ بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا. اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کوئی مجرم اور گناہگار اس دن کے بعد اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو دین کو، اسلام کو، اللہ کو نہیں پہچانتی تھی. لہذا ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور اسلام کی اور دین کی باتیں بتائیں اور اسلام کا اور دین کا اور اللہ کا ان کو تعارف کرایا. وہاں سے پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور درمیانی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے مشرق میں پہنچے. قرآن کریم نے مشرق کے لوگوں کو کے بارے میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ وہاں بالکل ایسی جگہ پہنچ گئے جو بالکل دنیا کا آخری کنارہ تھا مشرق میں، کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی. وہاں بھی انہوں نے کچھ لوگ ایسے جنگلی لوگوں کو دیکھا جو نہ رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں، نہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنتے ہیں. بالکل جنگلی جانوروں کی طرح زندگی ہے ان کی. ان کو بھی ذوالقرنین نے زندگی کے آداب سکھائے، اللہ کا تعارف کرایا، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ نے حکومت دی ہے وہ عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور اللہ کی بات دنیا میں پہنچے اور اللہ کا بتایا ہوا اور بنایا ہوا قانون دنیا میں نافذ ہو. اس کے لیے اللہ دنیا میں اپنے نیک بندوں کو حکومت دیتا ہے. انہوں نے سفر بھی اس لیے کیا، کوئی سیاحت اور کوئی ٹور کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت مقصود تھی.
پہلے مغرب کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے۔ وہاں سے جب واپس ہونے لگے تو شمال کی طرف پہنچے۔ وہاں ایک ایسے مقام پر ذوالقرنین پہنچے جہاں ایسی قوم آباد تھی جن کی زبان نہ یہ سمجھتے تھے نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ لا یکادون یفقہون قولا۔ بہرحال انٹرنیشنل زبان اشاروں کی زبان ہوتی ہے، اشاروں کے ذریعے سے یا کسی ترجمان کے ذریعے سے ان سے بات کی تو انہوں نے اپنے یہاں کی ایک شکایت ذوالقرنین کے سامنے رکھی اور یوں کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ آپ بادشاہ ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم ان پہاڑوں کے پیچھے رہتی ہے اور وہ کبھی بھی ان پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہے وہاں سے ہماری بستیوں میں آ جاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ان سے بہت پریشان ہیں۔ آپ تو یہ کریں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کوئی ایسی مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا اس طرف سے اس طرف آنا بند ہو جائے، اور اگر آپ اس کے لیے کہیں تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیں، چندہ جمع کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے یہ کہا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس مال تو بہت ہے، لیکن چونکہ میرے پاس لیبر نہیں ہے، تم میری بدنی اعتبار سے اور جانی مدد کرو، میں جس سامان کو منگاؤں پیسے اور مال میں دوں گا، تم لے کر آؤ۔ چنانچہ فرمایا آتونی زبور الحدید، تم لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ اس زمانے کے اعتبار سے لوہے کی چادریں جس انداز کی بھی ہوں گی منگوائیں، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں چادروں کے ذریعے سے ایک دیوار قائم کی انہوں نے۔ جب وہ دیوار قائم ہو گئی پوری، اور پوری اس کونے سے لے کے اس کونے تک دونوں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند ہو گیا، تو اس کو مضبوط اور اچھی قائم کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اس کے برابر سے آگ جلاؤ تاکہ یہ سارا کا سارا لوہا بالکل سرخ ہو جائے۔ جب وہ سرخ ہو گیا اور آگ جلا دی گئی تو تانبا اور سیسا پگھلایا گیا، اور پگھلانے کے بعد اوپر سے ان چادروں کے اوپر ڈال دیا گیا، جس کے ذریعے سے ان چادروں کے درمیان جو خلا تھا وہ بالکل پختہ اور مضبوط، جیسے ہمارے یہاں ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے یا ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنے کے لیے درمیان میں سیمنٹ اور بجری اور پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اس کے اندر اس کو گرم کروا کر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، اور اس کی ساری درزیں بالکل بند ہو گئیں، اور وہ بالکل ایک جسم کی طرح اس کونے سے اس کونے تک ہو گئی، اور یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ایک رکوع کے اندر 16ویں پارے میں سورہ کہف کے اخیر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ انبیاء کے اندر، آج جو سپارہ پڑھا گیا ہے اس کے اندر، اور ایک سورہ کہف کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے قیامت سے پہلے آنے والے حالات کی خبر دی ہے، اور احادیث، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، نسائی اور ابن ماجہ ہے، طحاوی اور مشکاہ شریف ہے، ساری کی ساری حدیث کی کتابیں ان احادیث سے بھری پڑی ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور قیامت سے پہلے آنے والی باتوں کی خبریں دی۔ اس میں سے ایک یاجوج ماجوج کے سلسلے میں بھی بڑی تحقیق حدیث میں آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، ایک تو پانی میں غرق ہو گیا تھا، 3 بچ گئے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے۔ ایک کا نام تھا سام، دوسرے کا نام تھا حام، اور تیسرے کا نام تھا یافس،
اور چوتھے کا نام تھا کنعان. کنعان غرق ہو گیا تھا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر سیلاب آیا, آسمان سے موسلادھار پانی برسا اور زمین سے پانی ابلا, اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی تیار کرائی, اور اس دن صاف کہہ دیا کہ کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے, یعنی ایمان والا ہی بچ سکتا ہے, دوسرا نہیں بچ سکتا. نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کری اپنے بیٹے کے بارے میں کہ آ جاؤ, ایمان کا کلمہ پڑھ لو, اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ, میری کشتی میں سوار ہو جاؤ گے. تو کہنے لگا کہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکے گا. نوح علیہ السلام نے کہا بھی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج اللہ کی اس پکڑ سے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے کوئی نہیں بچ سکتا. بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر کے لے گئی. 3 بیٹے بچ گئے. ان 3 بیٹوں میں سے یافس کی جو اولاد ہیں وہ یاجوج ماجوج کی پوری قوم ہے. اور احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم پوری دنیا کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور ایک بات فرمائی. قیامت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں 999 جہنم میں ڈال دو اور 1 جنت میں ڈال دو. آپ کی اولاد میں سے 999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے. جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو صحابہ کے تو سردی میں پسینہ آ گیا, گھبرا گئے صحابہ. اللہ کے نبی جب 999 آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جہنم میں جائیں گے, 1000 میں سے 1 بچے گا, تو ہمارا تو شمار پتہ نہیں کن میں ہوگا کن میں نہیں ہوگا, اتنی بڑی تعداد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ 999 یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے اور 1 جو ہے وہ باقی انسانوں میں سے ہوگا جنتی. تو صحابہ کو سکون. اسی لیے حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ 999 جوان اپنی اولاد میں بیٹے اور پوتوں میں سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھا. ایک بوڑھے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی نسل میں اور اپنی اولاد میں بیٹے پوتے پوت پڑ پوتے 999 افراد جب اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو جاتے ہیں پھر جا کے اسے موت آتی ہے. اتنی بڑی قوم ہے یہ اس دیوار کے پیچھے محفوظ ہو گئی جس وجہ سے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی. ان کی بستیوں کی جان و مال کا نقصان بچ گیا. ان کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی زبانوں سے چاٹتے ہیں اور اس کو توڑتے اتنا پتلا کر دیتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی ان کو نظر آنے لگتی ہے ادھر سے. لیکن اتنے تھک جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب باقی کام کل کریں گے آ کر. اور جب صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو دیوار جتنی موٹی صبح تھی اتنی موٹی واپس ہو جاتی ہے. پھر اس کو توڑتے ہیں. روزانہ ان کا یہی کام ہے. جس دن اللہ کو منظور ہوگا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے اور یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں, اس دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھائیں گے کہ وہ جب دیوار کو توڑتے اتنا باریک کر دیں گے جتنا باریک روزانہ کرتے تھے, تو اس دن یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو کل توڑیں گے. تو پھر دیوار واپس موٹی نہیں ہوگی, جتنی تھی اتنی ہی باقی رہے گی, اور اگلے دن اس باقی کو وہ توڑ دیں گے. اس واقعے میں بھی یہ سبق دیا گیا ہے. اور سورہ کہف میں خاص طور سے آپ نے جو یہ بات فرما دی تھی مشرکین مکہ کو کہ میں تینوں سوالوں کا جواب کل دے دوں گا, لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا.
اور 15 دن تک آپ پر وحی نہیں آئی اور مشرکین مکہ نے آپ کے لیے طرح طرح کی غلط باتیں کہنا شروع کر دی، اور 15 دن کے بعد سورہ کہف اللہ نے نازل فرمائی اور اس میں یہ تاکید فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ یاد رکھیں آئندہ کل کے لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو اور اللہ کی مدد اپنے کام میں شامل کرنی ہو تو یاد رکھیے آپ انشاءاللہ ضرور کہا کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کل کر لوں گا یا شام کو کر لوں گا یا تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اعتماد اپنی ذات پر ہے اور اللہ اس کے ارادے کو توڑ دیتے ہیں جب آدمی اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے۔ لیکن کسی کام کو آدمی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اللہ کے حوالے کر رہا ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں صاف اعلان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا سبق ہے، جیسے میں نے عرض کیا